دیکھیں جی، ابھی ہم اپنی سیریز ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ڈسکریٹ رینڈم ویریبل کو کنٹینیو رکھے ہوئے. اس میں ہم نے ایکسپیکٹڈ ویلیو آف ڈسکریٹ رینڈم ویریبل کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں. ہم اس کے اندر ایکسپیکٹڈ ویلیو آف کنٹینیوس ویریبل کو ڈسکس نہیں کر رہے. اب ہم آتے ہیں جی اس کے اندر کہ یہاں پہ ایک ایگزامپل ہم نے سیٹ کی ہے. یہ ایگزامپل ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ یعنی یہ ایگزامپل ہم جو ہے یہ پرابلم ہے جی ہمارے پاس. ذرا تھوڑا سا ٹریکی ہے کہ یہ پرابلم، لیکن ہمیں اس کا بھی ویو لینا چاہیے کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے. اف اٹ رینس، یعنی ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر آپ کے پاس بارش ہو جاتی ہے اس کے اندر، تو این امبریلا سیلز مین کین ارن $30 پر ڈے. $30 وہ کما لیتا ہے اگر بارش ہوتی ہے. اس کی مثال میں یہ دیتا ہوں، چلے پہلے کر لیں. اف اٹ از فیئر، اگر بارش نہیں ہوتی، ہی کین لاس $6 پر ڈے. تو وٹ از دا ہز ایکسپیکٹیشن آف دا پرابلٹی آف دا رین از 0.3. کہ 0 پوائنٹ، اگر وہ کہتا ہے کہ وٹ از ہز ایکسپیکٹیشن کیا ہے اگر ہمارے پاس پرابلٹی آف دا رین جو سی ہے وہ ہمارے پاس 0.3 ہمارے پاس پرابلٹی ہو بارش ہونے کی. اس کا مطلب بارش نہ ہونے کی جو پرابلٹی ہے وہ 0.7 ہے. اس کا یہ مطلب. اور دوسرا ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، بارش کا ایک قطرہ بھی گر گیا تو ہم اسے کہیں گے کہ اس کی پرابلٹی جو سی ہے، بارش ہو گئی ہے اور اس کی پرابلٹی 0.3 ہے. اور اگر بارش کا قطرہ نہیں گرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پرابلٹی 0.7 ہے. لیکن اس کے اندر اس کی مثال یہ ہے کہ بارش کا اگر ان موسم میں دیکھیں جس میں بارش زیادہ پڑتی ہے، اس میں جو چائے بنانے والا ہے یعنی چائے کا ہوٹل سب سے زیادہ چلتا ہے، اس کی آمدنی میں اضافہ ہو جاتا ہے. یعنی خاص ڈیز ہوتے ہیں ہر بزنس کے اندر، کئی بزنس کے اندر، جس میں وہ موسم کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں. اگر تو لہٰذا وہ اس کی آمدنی بڑھ جاتی ہے چائے بنانے والے کی. اگر وہ بارش ہوتی ہے، سردی پڑتی ہے، وہ اس کے اندر بہت کام وہ پیسے کماتا ہے بنسبت اس کے گرمی کے. لیکن اگر اب دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ اگر گرمی بڑھتی ہے تو اس صورتحال کے اندر گرمیوں میں جو مشروبات ہیں وہ سب سے زیادہ بکتے ہیں، جو ہے بہت زیادہ مشروبات جن سے فروخت کیے جاتے ہیں. لہٰذا اثر پڑتا ہے موسمی حالات کے ساتھ. آپ کے پاس کیا کہتے ہیں موسمی حالات کے ساتھ آپ کو جن سے وہ فرق پڑتا ہے آپ کسی بھی کاروبار کے اوپر. اور کئی کاروبار پہ نہیں پڑتا ہے. یہ دونوں صورتحال. لیکن ہم ایسا کاروبار ڈسکس کر رہے ہیں جیسے چائے کا ہے، ٹی جن سا بنا رہا ہے. ایک مشروبات ہے، جو مشروبات وہ گرمیوں کے ہیں، ٹی جو سے ہے وہ سردیوں کا ہے. اسی طرح اور بھی ہیں، کئی ہیں. حالات خراب ہونے کی صورت میں کوئی اور کاروبار چمک جاتا ہے. جیسا کرونا جب آیا تو جو کرونا کے اندر جو ہے کاروبار چمکا ہے وہ آن لائن کاروبار چمکا ہے. آن لائن کاروبار چمکا ہے. اور جو کرونا سے پہلے جو سا تھا، لوگ اتنا زیادہ آن لائن پہ کام نہیں کرنا پسند کرتے تھے، نہ خرید و فروخت نہ کچھ اب کرتے. لہٰذا یہ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس کیا کہتے ہیں بارش ہوگی تو ایک امبریلا جو سا ہے وہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، یعنی ہمارے پاس امبریلا سیلز مین جو ہے وہ $30 کما لیتا ہے. یعنی $30 جو ہے وہ ہمارے پاس اس کے اندر کما لیتا ہے. اسی طرح یہ دیکھیں، اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ بارش نہیں ہوتی، فیئر ہوتا ہے، صاف موسم ہے، تو وہ اس کو $6 کا لاس ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سخت ترین گرمی پڑتی ہے تو لوگ جو ہے چائے پینے چھوڑ دیتے ہیں مثال کے طور پر. تو اب اس نے جو ہے اپنی دکان کا کرایہ بھی دینا ہے. اس نے کیا کہتے ہیں جو دودھ والا اسے دودھ دے کے جا رہا ہے اس کو بھی جو سا ہے وہ اس نے ایڈجسٹ کرنا ہے. وہ تو لازمی دے گا. وہ انکار نہیں کر سکتا کہ میں دودھ نہیں لیتا. شاپ کیپر انکار نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد اور بھی بہت سے ملازم ہیں، ملازم کو بھی وہ انکار نہیں کر سکتا کہ آج نہ آؤ، ورنہ لوگ اس کے پاس ٹکیں گے نہیں اگر ملازم کو یہ نکالتا رہے گا. لہٰذا یہ بھی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں یہ بھی ہمارے پاس کیا کہتے ہیں اس کو لاس ہوتا ہے. وہ سارے اخراجات برقرار رہتے ہیں. بجلی کا خرچہ، پنکھا چلتا ہے چاہے ایک کسٹمر آ جائے یا نہ آئے. نہ آنے پر اسے خود بھی چاہیے پنکھا مثال کے طور پر.
تو لہٰذا یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں لاس کے کئی چانسز ہیں، پانی کا، بجلی کا، اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں رینٹ کا، یہ اخراجات موجود رہتے ہیں. لہٰذا $6 وہ فار ایگزامپل بتا رہا ہے کہ یہ ہمارے پاس فیئر ہونے پر $6 سے نقصان ہوتا ہے. یعنی ایسے تمام دن مہینے میں جو ہمارے پاس آئیں گے جس میں بارش نہیں ہوگی، اس میں $6 کو نقصان ہوگا. وٹ از دا ہز ایکسپیکٹیشن؟ اگر اسی روٹین سے وہ کام کر رہا تھا، یعنی کہ سالہ سال سے وہ کام کر رہا ہے کہ $6 اس کو نقصان ہوتا ہے جب بارش نہیں ہوتی، اور $30 وہ کما لیتا ہے جب وہ کیا کہتے ہیں بارش ہو جاتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اب یہ بتائیں کہ یہ ہمارے پاس اس کی ایکسپیکٹیشنس کیا ہوگی ایک سال کے بعد، یعنی 365 ڈیز گزر گئے ہیں، وہ اسی طرح گزر رہا ہے $6 نقصان کے ساتھ، $30 پروفٹ کے ساتھ. اب یہ بتانا ہے، سوال یہ ہے کہ جو ایک سال میں اگر ہم مان لیں کہ 365 ڈیز ہیں، اس کے حساب سے $30 یہ کماتا ہے، اور جب بارش ہوتی ہے $6 جب وہ لاس ہوتا ہے. لیکن اب ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، ہم یہاں پر یہ کرتے ہیں کہ 366 ڈیز پر اب کیا وہ کتنا کمائے گا، یہ ہمارا سوال ہے، جس کا نام انگلش میں ایکسپیکٹڈ ویلیو ہے. کہ 366 ڈیز پر ابھی وہ اگر آ جاتا ہے 360 ڈیز پر کے دن، یعنی میں نمبر بتا رہا ہوں 366 ڈیز، ڈے جو وہ دن جس میں 366واں دن ہوگا، جیسا رول نمبر ہو 366 رول نمبر پر، یا رول نمبر نہیں کرنا چاہیے، نمبر اس ڈے کے اوپر جب 366 تو وہ کتنے پیسے کمائے گا. یہ سوال اس کا ہے، ایکسپیکٹڈ ویلیو ہمارے پاس ہے پرفارم کیے بغیر، یعنی کہ وہ 366 ڈے کو گزارے گا نہیں، بلکہ اس سے پہلے ہم بتا دیں گے کہ آپ کو اتنے پیسے جلد سے وہ ملیں گے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ پراپرٹی جو دیکھتے ہیں، ہم نے دیکھی، اس نے کئی سالوں سے تجربہ کیا کہ اس کی پراپرٹی یہ رہی کہ رین ہونے کی بارش کی 0.3 رہی. یعنی آپ کے پاس یہ کیا کہتے ہیں، یہ 0.3 پرابلٹی اس کی موجود رہی. چونکہ یہ ایک چیز اور ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بائنومن میں بھی جا سکتے ہیں. کیسے بائنومن میں جا سکتا ہے؟ جی ہمارے پاس کیونکہ اس میں یس اور نو کا سوال ہے، یعنی کہ بارش ہوگی یا نہیں ہوگی. اگر بارش ہونے کا چانس جن سے ہے وہ 0.3 ہے، اور بارش نہ ہونے کا چانس جن سے ہے وہ ہمارے پاس 0.7 ہے. لیکن یہ ایسے ایکسپیریمنٹ میں نہیں جا سکتا جس میں پرابلٹی جیسے 50-50% ہو، دونوں ایونٹ کی، سکسیس کی بھی اور فیلر کی بھی. البتہ یہ اب دیکھیں اس کی ایکسپیکٹڈ ویلیو کیا آئے گی. اور ایک اور بات اس کے اندر آپ یہ بھی غور کرنا کہ آپ یہ انٹیجر کچھ بھی رکھ لیں، 30 کی بجائے 50 رکھ لیں، $50 وہ کماتا ہے، 60 کی بجائے $600 نقصان رکھ لیں، اور یہ 0.3 کی بجائے کوئی اور رکھ لیں، تو آپ یہ کئی سوال بن سکتے ہیں. تو دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس کئی سوال کیسے بنتے ہیں ہمارے پاس. تو دیکھیں جی یہ ہمارے پاس کیا کہتے ہیں، اس میں اب ہم نیکسٹ پیج کی طرف جاتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایکس رینڈم ویریبل ہے. اس میں کیسے ہم کہہ رہے ہیں جی یہ رینڈم ویریبل ہے؟ سب سے پہلی بات ڈسکریٹ رینڈم ویریبل ہے. کیسے ہم کلیم کریں کہ ڈسکریٹ؟ کیونکہ نمبر آف جو ڈیز ہیں وہ آپ کے پاس کیا کہتے ہیں، نمبر آف ڈیز جو ہمارے پاس موجود ہیں وہ کاؤنٹنگ کرتے ہیں. یعنی آج 30 تاریخ، پہلی تاریخ، فرسٹ، سیکنڈ، ہم یہ مہینے اس طرح گنتے ہیں. ہم ایسے نہیں گنتے کہ آج جن سے 1.2 ڈیٹ ہے، یعنی آج کے دن کا نام 1.2 ہے، یوں نہیں کہتے. بلکہ ہم جو میں اب لیکچر دے رہا ہوں وہ اس کی ڈیٹ جو ہے آج کی ہمارے پاس تقریباً میرا 4 جنوری ہے. تو چار کہتے ہیں، 4 کہتے ہیں، 4.3 نہیں کہتے. تو لہٰذا یہ ڈسکریٹ ہی ہوگا، کیونکہ اس نے کہا ہے کہ پر ڈے، اس نے پر ڈے کہا ہے. پر ڈے جب بھی ڈے کا آئے گا تو ڈے ڈسکریٹ میں آئے گا، نمبر آف ڈیز جو بھی ہمارے پاس ہوگا وہ ڈسکریٹ ہوگا. لہٰذا یہ ڈسکریٹ ویریبل ہے، اور یہ کنٹینیوس نہیں ہے کہ یہ ہمارے پاس کو ہم یوں کہہ دیں کہ 1.38 ڈے. اس کے بعد آگے اس نے یہ کہا کہ 30 روپیز یہ کماتا ہے، 30 روپیز کماتا ہے وتھ پرابلٹی 0.3 کے حساب سے. اور -6 میں نے کیوں لکھا؟ -6 اس لیے لکھا کہ لاس کر رہا ہے. اب ایک اور بات غور کرنے والی ہے کہ ہم نے کہا تھا جو ڈسکریٹ ویریبلز ہیں، یعنی اس کے اندر ہم نے ڈالر کو جو ہے نا، نمبر آف ڈیز کو نہیں، ڈالر کو ڈسکریٹ ویریبل مانا ہے. نمبر آف ڈیز کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے ڈالر کو
डिस्क्रीट वेरिएबल जो है वो हमने माना है। और इसके अंदर गौर करें कि हमने पहले से 30 कहा कि ये 30 लिखे, यानी एक्स की वैल्यू पहले $30 और -$6 लॉस की हमारे पास है, और उसकी प्रॉपर्टी जो सी है -$6 की वो 0.3 है, और ये 0.3 है। इसमें कंजक्टिव नहीं है। मकसद ये है बताने का कि एक्स जो है ये एक्स ये पहले 30 हुआ, फिर एकदम -6 हो गया। ऑर्डर है नहीं है, इससे तो खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ऑर्डर इसका यानी -6 पहले लिखूँ 30 बाद में लिखूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसके साथ ये प्रॉपर्टी भी चली जाएगी वहाँ पर। अगर -6 पहले लिखूँगा तो 0.7 पहले में लिखना पड़ेगा मुझे, और 30 लिखो तो 30 ये हमारे पास है। लिहाजा हमने ये बताना है कि उसने कितने डॉलर कमाने हैं जब 1 साल तक उसने ये एक्सपीरियंस किया था, जो मैंने बताया कि जी बारिश होने पर वो $30 और बारिश ना होने पर वो $6 लॉस करता है, जिसको मैंने माइनस से ज़ाहिर किया। अब हमने इस तरह किया कि इसके ऊपर बड़ा सिंपल सा एक्सपेरिमेंट लगाया हमने। वो क्या लगाया जी कि ये हमने जो है ये फार्मूला हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दिया, ये फार्मूला, और उसके बाद हमने इसको हल किया। और उसके बाद हमने यहाँ पे ना एक चीज़ और दिखाई आपको कि ये जो इसका सम है ना, यानी 0.3 और 0.7 का जो सम हमारे पास है, यानी ये सम 0.7 और 0.3 का जो सम होगा वो 1 होगा। ये देखें यहाँ पर हमने इसको शो किया कि ये 1 के बराबर है, क्योंकि 1 है तो इसका मतलब ये है कि ये बाइनोमियल प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हमारे पास जा सकता है, यानी कि वो एक्सपेरिमेंट हो सकता है। उसके अंदर आगे किस्में हैं कि वो पॉइजन भी हो सकता है या दूसरा हमारे पास हो सकता है। फ़िलहाल आप यूँ समझें कि ये हमारे पास एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर जो है दो इवेंट ऐसे हैं कि या तो दो इवेंट ऐसे हैं कि जब उनकी यूनियन ली जाए तो सैंपल स्पेस बनता है, और अगर उनको इंटरसेक्शन ली जाए तो उनमें कोई चीज़ नहीं होती। यानी अगर बारिश हो जाती है तो इसका मतलब ये है इस इवेंट में कि बारिश हो जाती है, तो इसका मतलब बारिश ना होने का इवेंट ख़त्म हो गया, उसके दरमियान कोई इंटरसेक्शन नहीं। फ़िलहाल हम इधर आते हैं जी, इसमें ये वैल्यू रखी और फिर हमने ये इसकी वैल्यू को फार्मूला अप्लाई किया हमने, जो हमने काफ़ी दफ़ा फार्मूला ये पढ़ लिया है कि x1, ये हमारे पिछले लेक्चर से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं कि क्योंकि ये दो है, ये आपके पास डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल दो है, तो लिहाजा ये हमारे पास इस तरीके से लिखा जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास आया। इसके अंदर डॉलर, इतने डॉलर वो कमाएगा, $4.8। $4.8, ये $4.8 के तहत वो हमारे पास कमा लेगा जब 366 नंबर, यानी डे का नंबर आएगा, यानी तारीख आएगी। दूसरे लफ्ज़ों में अगर हम तारीखें इस तरह रख रहे हो कि आज से हम शुरू कर दें 1, डे 1, 2, 3, 4, 5, जैसा रोल नंबर रखते हैं, डे के भी हमने नाम अपनी आसानी के लिए रखे हुए हैं। तो लिहाजा वो जब 300 और पहले 365 में जब हमने तजर्बा किया तो ये हमें नज़र आया कि जी हम इस तरह का कमाई कर रहे हैं कि आपके पास कहते हैं $30 0.3 के हिसाब से कमाए जब बारिश हुई, सॉरी हाँ बारिश है जो है होती है, और अगर बारिश नहीं होती तो फिर हमने इससे कमाए। अब उसके बाद मैंने ये कहा कि जी आप इसके अंदर जो है वो हमारे पास रिवर्स भी इसका कर सकते हैं, यानी इफ़ इट इज़ नॉट रेन तो फिर उसके अंदर उलट चला जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट रेन हमारे पास हो, अगर बारिश ना हो, और इफ़ इट इज़ नॉट फेयर, यानी ये किसी तरह का भी सवाल बनाया जा सकता है, तो फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगी, यानी खुद ही अपनी तरफ से कोई वैल्यू दे ले कि जी हम जो है $30 कमाते हैं बारिश होने पर, और 30 यानी कोई भी नंबर ऑफ डॉलर दे लें यहाँ पर, और कोई भी प्रॉपर्टी दे लें, लेकिन शर्त क्या है कि उन प्रॉपर्टी का जब भी दो प्रॉपर्टी दें आप, यानी कि दो प्रॉपर्टीज आपने देनी है, जैसे ये 0.3 है और 0.7, ये हमारे पास है, ऐसी दो प्रॉपर्टीज़ यहाँ कोई सिलेक्ट कर लें अपने इसके अंदर, और उसके बाद इस सवाल को हल करें तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है उसकी आ जाएगी। और इस बात शर्त क्या है कि इनके अंदर ये उसका सम जो सा है वो हमारे पास 1 हो, यानी ये शर्त हमारे पास मौजूद होगी तो फिर हमारे लिए बेहतर होगा, वरना ये बेहतर नहीं होगा। इसकी आप और भी बहुत सारी एग्जांपल्स बना सकते हैं कि जी हमें अगर हम एक बिजनेसमैन है, वो इसमें सारे शॉपकीपर भी आ सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास बहुत सी चीज़ें जो सी हैं वो हमारे पास बना सकते हैं। उम्मीद है कि आप उसमें बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जी। बाकी जो हम करेंगे वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।